ایک بات آپ نے سب نے یاد رکھنی ہے، اس کو تربیتی نشست سمجھیں، اس کو فکری نشست سمجھیں۔ جو بندہ ساری زندگی استعمال کرتا رہتا ہے نا لوگوں کو کہ فلانے کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، اور جو سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو استعمال کر جاؤں گا، وہ خود ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ کسی کو رسوا کرنے آئے کسی بھی مقام پر، اللہ اس کو بھی بے عزت کر دے گا، اس کی عزت بھی پھر باقی نہیں رہے گی۔ اور کوئی بندہ کسی کو حقیر سمجھے، کوئی بندہ کسی کو حقیر سمجھے، کوئی بندہ کسی کو حقیر سمجھے، اللہ پھر اس کو اس ذلتوں کے طوق پہ نہ دے گا، اللہ پھر اس کی بھی عزت قائم نہیں رکھے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ اس فرمان کے بعد حضور فرمانے لگے، یاد رکھیں، یہ حضور کا فرمان ہے، یاد رکھیں عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، محبت والا ہی کسی کو محبت دیا کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے میرا مومن تو ہوتا ہی محبت والا ہے، میرا مومن تو ہوتا ہی الفت والا ہے، یہ تو دیتا ہی الفت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو کسی کو عزت دیتا ہے اللہ اس کو بھی باعزت بنا دیتا ہے۔ جو لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت عطا کر دیتا ہے۔ اس سبق کو آپ نے یاد رکھ کے جانا، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو اپنے سے نیچے نہ سمجھے۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں وہ ہم سے کتنا مقبول ہو، اللہ کے ہاں اس کی کتنی مقبولیت ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ بخاری مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس نا کچھ غریب لوگ آئے، غریب لوگ آئے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں بھی غریب لوگ آئے۔ ہمارے مجمع میں تو کبھی ایم پی ایم این اے تو نہیں آئے، کبھی سیاستدان تو نہیں آئے، غریب لوگ ہی آتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں بھی غریب لوگ آئے۔ تھوڑی جی کہتے توجہ سے بیٹھیے گا نا ذرا۔ غریب لوگ آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عجیب سوال کر دیا غریب لوگوں نے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بن گیا ہے، ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ حضور بڑے مسکرائے، کیا مسئلہ بن گیا؟ حضور وہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے، امیر تو ہم سے آگے نکل گئے، وہ تو خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ہمارے پاس غلام ہے، ہم کیا خیرات کریں، کیا غلام آزاد کریں؟ جب وہ سوال کر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو وہ سوال کر رہے تھے کہ سرکار نے اس سوال پر اتنا راضی ہوئے، حضور کھل کے نہیں مسکرایا کرتے تھے، لیکن اس مقام پر یہ دوڑ تھی نا، نیکی کمانے کی دوڑ تھی، رشک کی دوڑ تھی، حضور اتنا مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ہم نے کبھی حضور کے دندان مبارک نہیں دیکھے تھے، لیکن اس موقع پر حضور اتنا مسکرائے کہ آج میں نے حضور کے مبارک دانتوں کی زیارت بھی کر لی، وہ جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، کہ جب حضور مسکرایا کرتے تھے نا تو دندان مبارک سے نور نکلا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ کیا بخت میرے بھی کہ میں نے حضور کے وہ دانت مبارک کی زیارت کر لی۔ حضور بڑا کھل کے مسکرائے، اچھا وہ امیر تم سے آگے نکل گئے، خیرات کرتے ہیں۔ حضور کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں وہ امیر ہم سے آگے نکل گئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پیسہ کوئی نہیں، غلام کوئی نہیں، تو ہم کیسے خیرات کریں، کیسے غلام آزاد کریں؟ حضور فرمانے لگے پھر میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں؟ آج ہمارا دور یہ ہے کہ ہم سے کوئی وظیفہ نہیں، حضرت صاحب کو تویز لکھ دو، یہ مسئلہ بن گیا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، نہیں حضرت صاحب کو تویز لکھ دو، بس گال چپایا کام مکا، پڑھنا نہ پڑے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ حضور فرمانے لگے میں آپ کو وظیفہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ عطا کیجئے وظیفہ۔ حضور فرمانے لگے تسبیح فاطمہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ تو سنے ہیں تسبیح فاطمہ کیا ہوتی ہے؟ آج سن لے تسبیح فاطمہ کیا ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے 33 دفعہ سبحان اللہ، چلو ایک دفعہ تو سیدھے کہہ دیو، ہاں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو پڑھ کے سو جانا، رب تمہیں امیروں سے بھی زیادہ نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تمہیں امیروں سے بھی زیادہ نوازے گا، رات کو یہ پڑھ کر سونا۔ چند دن گزرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کافی لمبی حدیث ہے، چند دن گزرے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو میں جانتا تھا، وہ واقعہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چند غریب لوگ آئے، چند دن گزرے تو پھر وہی لوگ آئے،
چند دن گزرے تو پھر وہی لوگ باتیں ہوتی رہیں. تو ایک بزرگ ان میں سے اٹھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایک مسئلہ بن گیا، پھر ایک مسئلہ بن گیا. وہ جو آپ نے ہمیں وظیفہ دیا تھا نا، وہ جو وظیفہ دیا تھا وہ تو چوری ہو گیا. وہ تو امیروں کو بھی پتہ لگ گیا، اب وہ بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگ گئے ہیں، وہ تو چوری ہو گیا. یار میں کہتا ہوں کہ میں نے کہیں یہ نفلوں کی دوڑ میں نے نہیں کہیں دیکھی، اللہ اللہ کرنے کی دوڑ میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہم پیروں کے پاس جانے والے لوگ ہیں، وہاں پہ گدیوں کا تو رولا ہوتا ہے کہ بڑا منڈا سجادہ نشین ہے تو چھوٹا، لیکن اللہ اللہ کی دوڑ ہم نے کبھی نہیں دیکھی، کیونکہ مزاج نہیں، اللہ اللہ کا مزاج ہے ہی نہیں، ہمارا مزاج ہی کسی اور طرف ہے. تو وہ غریب لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو وظیفہ چوری ہو گیا، اب تو وہ امیر لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تو ہم سے آگے پھر نکل گئے. حضور اتنا مسکرائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے وہ دوسرا موقع تھا جب میں نے حضور کا دندان مبارک دوبارہ دیکھے. حضور کے میں نے دندان مبارک کی زیارت میں نے دوبارہ کی. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے پھر اب میں مشتاق میں تھا، اس انتظار میں تھا کہ اب حضور کیا جواب ارشاد فرمائیں گے. حضور فرمانے لگے بھائی اب یہ چونکہ اب وہ امیر بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے، اب یہ تو اللہ کا فضل ہے، اب یہ تو اللہ کا فضل ہے، چاہے غریبوں کو عطا کر دے چاہے امیروں کو عطا کر دے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے مرضی عطا کر دے. اب جب اللہ کا فضل انہوں نے سنا نا، وہ غریب لوگوں نے جب اللہ کا فضل سنا، اللہ کی تقسیم سنی کہ اللہ امیروں کی بھی نواز رہا ہے اور غریبوں کو بھی نواز رہا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب ہم نے ان کے چہروں پہ نا مطمئن دیکھی، اور وہ جو بالکل جیسے مطمئن نہیں ہو جاتے، جب ان کو صبر آ گیا کہ یا رسول اللہ اللہ کی تقسیم ہے، چلے ہم بھی اسی بات پہ راضی ہیں جس پہ ہمارا رب راضی ہے، ہم بھی اسی بات پہ راضی ہیں جس پہ ہمارا رب راضی ہے، ہم بھی اسی بات پہ راضی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آئے تو وہ چھوٹا سا وظیفہ پوچھنے تھے، پہلے بھی جب گئے تھے اور اب بھی جب جا رہے ہیں اتنا مطمئن ہو گئے. تو اتنا مطمئن ہم نے ان کے چہروں پہ اتنا مطمئن اظہار دیکھا کہ جیسے بہت ساری جائیدادیں نہیں ان کے ہاتھ لگی ہوں. وہ جس آپ اپنی زبان سے کہنے ہیں کہ جی کمیٹی نکلے آوے، جس کی کمیٹی نکل آئے تو وہ کیسے اللہ کو شکر ہے جی 11 مہینے سے پیسے دیں رہے ہیں تو آج کمیٹی نکل آئی ہے. اتنی خوشی ان کے چہروں پہ سرکار کے اس فرمان پر، اتنی خوشی ہم نے دیکھی جیسے کسی کے ہاتھ کوئی جائیداد نہیں لگ جاتی. وہ غریب اتنا خوش ہو کے گئے. لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، رشک والی تھی، رشک والی دوڑ تھی.